الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو بھیجا، لوگوں کی ہدایت کے لیے سامان فراہم کیا، لیکن شیطان مردود انسان کے ذہن پر کچھ اس طرح قابض ہوا کہ لوگوں نے رسولوں کو الوہیت میں شریک کر دیا۔ شیطان مردود نے اس طرح سے عقلوں سے کھیل کھیلا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اولو العزم من الرسول تھے، اللہ رب العزت نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن مکے کے لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے، تصویریں بنا لی اور خانہ کعبہ کے اندر رکھ دی، ان کی پوجا کرنے لگے اور ان کی پرستش کرنے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان پیغمبر تھے، یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان پیغمبر اولو العزم من الرسل، ان کو لوگوں نے الوہیت میں شریک کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تاکہ یہود اور نصارہ نے یہودیوں نے جو خرابیاں برپا کر رکھی تھی اس کو صحیح کرے، لیکن نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس کا حصہ قرار دیا، الوہیت میں اس کو شریک قرار دیا۔ ہمارے پیارے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آزردہ تھے اور اس قدر آپ کے اوپر اضطراب لاحق تھا، آپ اس قدر پریشان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، دیکھو مجھے اس طرح مت بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، آپ پر بخار کی کیفیت طاری تھی، آپ کا چہرہ سرخ تھا، پانی ایک موجود تھا لگن میں، اس میں سے پانی اٹھاتے تھے، اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، چادر بار بار چہرے سے سرکاتے تھے اور کہتے تھے لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اس قدر حساس اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا ماشاء اللہ و رسولہ، جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے۔ آپ نے کہا بیس الخطیب انت، برے خطیب ہو تم، قل بل ماشاء اللہ وحدہ، یہ کہو جو تنہا اکیلا اللہ چاہے۔ مگر ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے مسائل برپا کیے گئے جن کا قرون اولا میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، صحابہ کرام سوچ نہیں سکتے تھے۔ ایک سوال پیدا ہوا، اللہ کے رسول کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ اب اس پر بحثیں ہونے لگی، اس پر تقریریں ہونے لگی، عوام کو گمراہ کیا جانے لگا کہ اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا، گویا کہ وہ انسان نہیں تھے، انسان کے علاوہ تھے، پھر کیا تھے؟ وہ نور تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو نور قرار دیا گیا، جزء من جزء اللہ قرار دیا گیا، نور من نور اللہ قرار دیا گیا، اور اس طریقے سے شرک برپا کیا گیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب اللہ کے رسول کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے رسول انسان تھے کہ نہیں تھے؟ صحابہ کرام میں یہ بحث کبھی نہیں آئی کہ اللہ کے رسول انسان ہیں یا نہیں ہیں، کبھی انہوں نے سوچا تک نہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، یوحی الیہ، ہاں میرے اوپر وحی آتی ہے۔ یہ ہے بلندی اور سرفرازی، یہ ہے مرتبہ نبوت، مرتبہ رسالت، کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، لیکن میں انسان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جیسے آپ انسان پیدا ہوتے ہیں، آپ کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، آپ پروان چڑھے جیسے کہ بچے پروان چڑھتے ہیں، آپ کے اوپر پتھر مارا جاتا تھا اور آپ کا خون بہتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارکین، آپ کے جوتے خون سے تر ہو جاتے تھے، آپ کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، آپ کے بال گرد و غبار میں اٹک گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر پانی ڈالتی تھی اور روتی تھی اور کہتی تھی واہ ابا، ہائے ابا جان، کتنی تکلیف ہو آپ کو ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ آپ انسان ہیں، بشر ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے،
آپ کے خون بہ رہا ہے، آپ کو دکھ پہنچ رہا ہے، لیکن یہاں لوگوں نے بحثیں چھیڑ دی کہ اللہ کے رسول کا سایہ تھا کہ نہیں تھا، اور لوگوں نے اس میں غلو کرنا شروع کیا۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا کیونکہ وہ نور کے تھے، اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ اللہ کے رسول کا سایہ اگر زمین پر پڑتا تو لوگوں کے پیر پڑتے۔ حالانکہ بے وقوفی کی بات ہے، یہ سایہ جب بھی زمین پر ہو اور آپ پیر رکھیں گے سایہ اوپر ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کی باتیں لوگوں نے کی۔ اب میں آپ کو صحیح احادیث کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا سایہ تھا، اس لیے کہ آپ انسان تھے، آپ مخلوق تھے، آپ خالق نہیں ہیں، آپ مخلوق ہیں، آپ عابد نہیں، آپ عابد ہیں، معبود نہیں ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت سنیے، سورہ رعد کی آیت نمبر 15، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمان میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں، طَوْعًا وَكَرْهًا، چاہے وہ خوشی سے کرے یا نہ خوشی سے کرے، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح بھی اور شام کو۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 48 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں جو چیز اللہ نے پیدا کی، یتفیع ظلالہ، اس کا سایہ پھرتا ہے دائیں طرف یا بائیں طرف، سجدہ ریز ہو کر، وہم داخرون، اور وہ ذلت کے ساتھ ہوتے ہیں، ذلیل ہو کر ہوتے ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا سایہ ہے۔ اللہ کے رسول بھی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے، آپ خالق اللہ ہے، لہذا آپ کا بھی سایہ تھا۔ اب دیکھیے احادیث میں مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت، اور اس کو امام حاکم نے اور ذہبی دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز کی حالت میں آپ آگے بڑھے، اپنا ہاتھ ایسے بڑھایا اور پھر اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، ایسا کیوں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا میرے سامنے جنت پیش کر دی گئی اور اس کے پھل لٹک رہے تھے بالکل، میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھ کر اس کے پھل توڑ لوں، حکم ہوا کہ نہیں پیچھے ہٹ جاؤ، چنانچہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میرے اوپر جہنم پیش کی گئی اور اس کے شعلے اٹھ رہے تھے، ان شعلوں کے اندر حتی رأیت ذلی وذلکم، یہاں تک کہ اس روشنی میں نے اپنے اور تمہارے سائے کو دیکھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت بھی پیش کی گئی، دوزخ بھی پیش کی گئی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اور تمہارے سائے کو دیکھا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو مسند احمد کی ہے، طبقات الکبریٰ اور مجموع الزوائد دونوں کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ایک سفر میں تھی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اونٹ تھا وہ کچھ بیمار ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس 2 اونٹ تھے، آپ نے کہا اپنا ایک اونٹ صفیہ کو دے دو، لیکن چونکہ وہ سوتن تھی آپس میں، انہوں نے کہا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں۔ یہ لفظ انہوں نے ایسے نکالے کہ اللہ کے رسول کو یہ بات سخت ناپسند ہوئی کہ تم نبی کی بیویاں ہو، تم عام بیویوں کی طرح نہیں ہو، نبی کی بیویاں ہو، تو یہ لفظ تم نے کیسے نکال دیا کہ اس یہودیہ کو میں دے دوں؟ وہ پہلے یہودیہ تھی پھر اسلام لائی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہو گئے کہ 3 مہینے تک انہوں نے سیدہ زینب سے گفتگو نہیں کر رہے، وہ پریشان ہو گئی، اپنے گھر میں تھی، روایت میں آتا ہے انہوں نے اپنا سامان باندھ لیا روتے ہوئے اور سوچا کہ اب کیا کرے، اب تو میرا ٹھکانہ باقی نہیں رہا، کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا۔ تو اب اس منظر کو وہ جو بیان کرتی ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ، دوپہر کا وقت تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا، اِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُقْبِلٌ، کہ ایک سایہ آگے چلا آ رہا ہے، میں نے اس سائے کو دیکھا تو پتا چلا وہ اللہ کے رسول کا سایہ تھا۔
دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کھلا حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اور معلوم یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، ہاں آپ مرتبہ نبوت پر فائز ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید المرسلین ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن ان کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے۔ صحیح حدیث سے ہٹ کر اپنی طرف سے عقیدے گڑھ لینا، اپنی طرف سے غلو کرنا، مبالغہ کرنا، یہ شرک کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور اس غلو سے ہماری آپ کی پرہیز فرمائے اور ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔